ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کون سی سورہ ہے آج جو کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں آج سورہ الکوثر۔ بہت چھوٹی سی سورہ ہے، ایسی سورہ ہے کہ جب بھی میں اپنی نماز پڑھتی ہوں اور مجھے جلدی ہوتی ہے تو اپنا ٹائم بچانے کے لیے جو ہم سورت پڑھتے ہیں ان میں سے ایک سورہ کوثر ہے۔ شرمندگی کی بات ہے لیکن سچ بھی یہی ہے، ایٹ لیسٹ میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ بہت چھوٹی سی سورہ ہے، صرف 3 آیات ہے اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہے۔ 3 صورتیں ہیں قرآن کی جو سب سے چھوٹی ہیں، جو 3 آیات پہ مشتمل ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ سورۃ العصر، سورۃ النصر اور سورۃ الکوثر۔ لیکن ورڈنگ کے لحاظ سے، الفاظ جس میں زیادہ ہے یا کم ہے، اس لحاظ سے کون سی ہے؟ سورہ الکوثر سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جب میں سورہ کی تیاری کرنے لگی ہوں تو مجھے اس کی تیاری میں باقی صورتوں سے زیادہ ٹائم لگا ہے، اور میں حیران رہ گئی ہوں کہ اس میں کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ میں اچھے طریقے سے سمجھا سکوں اور آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ سورت کی تلاوت سے کرتے ہیں انشاءاللہ سٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترتیب مصحف کے لحاظ سے اس کا نمبر 108 ہے، عدد آیات 3 ہے، ترتیب نزول 15 ہے۔ کہاں پہ نازل ہوئی؟ مکہ میں۔ سورت کے نام کوثر اور نہر۔ اس کا نام الکوثر بھی ہے اور اس کا نام النہر بھی ہے، اور یہ دونوں ورڈز اسی سورہ کے ہی اندر ہیں۔ اچھا، یہ سورت جو ہے یہ کب نازل ہوئی؟ یہ تب نازل ہوئی مکہ کے اس دور میں جب مسلمانوں پر حالات بہت تنگ ہو گئے تھے اور ان کو ستایا بھی جا رہا تھا، ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹلی وار بھی کیے جائے۔ وار اس لحاظ سے الفاظوں کے وار، تانے دیے جا رہے تھے، باتیں سنائی جا رہی تھی، اور وہ بہت غمگین تھے۔ تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج مجھے الکوثر عطا کی گئی۔ الکوثر کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم ایکسپلین کریں گے بعد میں، لیکن اور کس طرح حالات تنگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت صدمے میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 6 اولادوں سے نوازا۔ سب سے بڑے ان کے بیٹے قاسم تھے، اس کے بعد زینب، پھر عبداللہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر رقیہ، اور ان کے بیٹے حضرت قاسم کی ڈیتھ ہوئی۔ اور یہ ایسا صدمہ ہے کہ جس میں آپ کے دشمن بھی ہوں تو وہ بھی آپ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی، اگر آپ کے خدا نخواستہ اولاد کو کچھ ہو جائے تو وہ بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے دشمن تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو خوش ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے واپس آ رہے تھے اپنے بیٹے کو دفنا کے، ان کو رستے میں عاص بن وائل ملا، اپنے بیٹے عمروں کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہتا ان کو چھوڑ دو، ان کی فکر نہ کرو، ان کی اب کوئی اولاد نہیں رہی، اب ہمیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد سے مطلب ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، ان کے بیٹے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا کہ ان کی تحریک خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ اللہ کا میسج ایسا ہے کہ جو صرف اولاد سے ہی چل سکتا ہے۔ وہ بھول گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی ذاتی تحریک نہیں تھی، یہ تو اللہ کا پیغام تھا جو دے رہا، اور اللہ تو اپنا پیغام پہنچا کے رہتے ہیں۔ لیکن کیا تھا، انہوں نے مذاق اڑایا، جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے۔ اور سب سے بڑا افسوس کس بات پر کہ ایک ایسا انسان، جب ان کے دوسرے بیٹے عبداللہ کی ڈیتھ ہوئی تو کیا ہوا، ان کا نیبرز، ان کا قریبی رشتہ دار، ان کا چچا،
وہ خوشی سے بھاگتا ہوا گیا، خوشی سے. اور ان کے گھروں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اور ابو لہب کے گھر کی دیوار ایک تھی، لوگوں کو ایک دوسرے کی خبریں فوراً پتہ چل جاتی. تو وہ بھاگا گیا خوشی سے کہ لوگوں خوشی سے سنو سنو سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ابتر ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، ان کا بیٹا فوت ہو گیا. اور کس کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں؟ ان کے چچا کے منہ سے، ان کے ہمسائے کے. یہ ہمسائے اور رشتہ داری دو ایسے تھے جن سے آپ کی توقعات سب سے زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ لوگ بہت قریبی ہوتے ہیں. ایک سے خون کا رشتہ اور ایک سے ویسے ہمسائیگی کا رشتہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو سب سے بڑی تکلیف. غیروں کی تکلیف تو انسان بھول جاتا ہے، لیکن اپنوں کی بھی تکلیف انسان نہیں بھولتا. ابو لہب کیا تھا؟ نیبر بھی تھا اور خون کا رشتہ بھی تھا اور باپ کی جگہ پہ تھا. اور وہ کیسا انسان تھا کہ آپ کے دکھ پہ آپ کو دلاسا دینے کی بجائے بلکہ خوشی سے نعرے لگاتا ہوا بھاگتا گیا. اور ایسی کیفیت میں کیا حالت ہوتی ہے انسان کی، کس حد تک صدمہ ہوتا ہے. ایک اولاد جائے، ٹھیک ہے، وہی صدمہ بہت بڑا ہے. پھر اس کی خوشی منائی جائے، وہ اور بڑا صدمہ. اور پھر خوشی بھی کون منائے؟ جو سب سے زیادہ قریبی ہو، جو رشتہ دار بھی ہو اور ہمسایہ بھی ہو. تو ایسی کیفیت میں، ایسی صورتحال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الکوثر عطا کی گئی. بہت چھوٹی صورت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ عطا کی گئی، جب یہ نازل ہوئی تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اور مسکراہٹ، انسان اتنی تکلیف میں اور غم میں ہو تو مسکراہٹ کا کیسے آتی ہے؟ اس غم کی کیفیت میں یقیناً کوئی بڑی بات ہوتی ہے، کوئی بڑی خبر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو جس کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اور انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اِنَّا أَعْطَيْنَا، اِنَّا بے شک، أَعْطَيْنَاكَ، اعطا عطا کیا، عطا فرمایا، نہ ہم نے، کا آپ کو. یہ دیکھیں یہ ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، أعطيناك، لیکن اس کے میننگز 3 ہیں. اعطا عطا فرمایا، دیا، نہ ہم نے، کا آپ کو. ہے نا خوبصورتی، کیسے 3 چیزیں ایک ہی ورڈ میں ڈال دی گئی ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اعطا کسی کو کہتے ہیں. کیا مطلب ہے اعطا کا؟ دینا اور گفٹ کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ورڈ یوز کیا ہے نا وہ اعطا ہے. عین، تا اور واو اس کے روٹ ورڈز ہیں. جب اس کو ملا کے لکھے گا تو اعطی. عطا کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کا فرق ہم دیکھتے ہیں فرق. یہ جتنے بھی ورڈز ہیں نا، آتا، اعطا، حب، اج، یہ سب کے مطلب دینے کے. لیکن کیا فرق ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ یہ ورڈ یوز کیا آتینا. سننے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، عربی کے عین کو پروناؤنس نہیں کرتے، تا کو پروناؤنس نہیں کرتے، تو آتا اور آتا ہمارے لیے ایک ہی بن جاتے ہیں. اسی لیے تجوید بہت ضروری ہے پڑھنی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس کو سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو دی کوثر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقی جگہوں پہ کہا ہے آتیناہم الکتاب، ہم نے آپ کو کتاب دی. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا آتا نہیں یوز کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ والا آتا یوز کیا. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ یہ عطا آتیناہم الکتاب، کسی کو کچھ دینا لیکن ود ریسپانسبلٹیز، اور اگر وہ اپنی ریسپانسبلٹیز پوری نہ کر سکے تو اس سے وہ چیز واپس بھی لی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی اور ساتھ ریسپانسبلٹیز بھی دی. انہوں نے محنت بھی بہت کی اس کتاب کا میسج آگے پہنچانے کے لیے. دوسرا ہے حب. قرآن میں جگہ جگہ یہ ورڈ یوز کیا، جہاں اسپیشلی دعائیں ہیں وہاں یہ یوز کیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. یہ کیا ہے؟ یہ گفٹ ہے، یہ بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ کیسا گفٹ ہے؟ یہ بہت بڑا گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی فیور ہے، آپ کو دی جاتی ہے. کیا دعا کریں؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہمیں دیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
یہ گفٹ ہے، لیکن چھوٹا نہیں ہے، لیکن بہت بڑا گفٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کسی کو مل جائے تو وہ بہت بڑا گفٹ ہے، وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ چوتھا ورڈ کیا ہے؟ اجر۔ اجر کیا ہوتا ہے؟ اجرت۔ آپ کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں، اس کی اجرت آپ کو ملتی ہے، نہ وہ آپ پہ احسان کر رہا ہے نہ آپ اس پہ احسان کر رہے ہو، نہ یہ فیورز ہے نہ یہ تحفہ ہے۔ فار ایگزامپل کیا ہے؟ جاب، ہم لوگ جاب کرتے ہیں، ہم کسی کو جا کے اپنا ٹائم، اپنی سکلز، اپنا نالج دیتے ہیں، وہ اس کے بدلے میں ہمیں پیسہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، لین دین۔ ہم کسی کا کام نہیں کریں گے، کوئی ہمیں پیسہ نہیں دے گا، اس کو کہتے ہیں اجر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں ورڈ یہاں یوز نہیں کیے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ہیوج گفٹ کیسے دیا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی کے ساتھ کوثر عطا کیا، اور نہ ہی یہ لین دین کا حساب اجر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کون سا ورڈ یوز کیا؟ آتا۔ آتا کا مطلب بھی دینا ہے، لیکن کس طرح دینا ہے؟ آتا کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کو اس کی اطاعت کی وجہ سے خوشی سے کچھ دینا۔ کوئی نسل میں سے ایسا ایک بچہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اتنی اطاعت کرتا ہے اور بغیر کسی غرض کی کرتا ہے، محبت سے کرتا، تو بڑے جو بزرگ ہیں وہ اپنی وصیت میں لکھ جاتے ہیں کہ اس کو ہم نے یہ پراپرٹی دے دی، خوشی سے، اس کی اطاعت گزاری کی وجہ سے لکھواتے ہیں نا لوگ ایسی ول۔ اور وہ جو پراپرٹی دی جاتی ہے، کیا وہ لینے کی نیت سے دی جاتی ہے؟ نہیں، وہ خوشی سے دی جاتی ہے۔ اور کس لیے دی جاتی ہے؟ کہ اتنا اطاعت گزار بچہ ہے ہمارا، یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ یہ اس چیز کو، اس نعمت کو انجوائے کرے۔ تو یہی آقا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوز کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الکوثر عطا کی۔ عطا مطلب اس لیے آپ کو دی، آپ کی اطاعت گزاری کی وجہ سے، خوش ہو کر، خوشی سے۔ اور یہ وہ چیز، وہ نعمت ہوتی ہے یا وہ تحفہ ہوتا ہے جس کو واپس نہیں لیا جاتا، یہ بس دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، مطلب دیا دیا جاتا ہے کہ اس کو انجوائے کرو خوشی سے۔ تو اب ہم دوبارہ ورڈنگ پر آتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَا، اور کس نے دیا؟ نہ ہم نے، مطلب اللہ تعالیٰ نے، کا آپ کو، خاص طور پہ یہاں ورڈ یوز ہوا ہے کا، الکوثر۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایکسپلین نہیں کیا یہاں پر الکوثر کیا ہے، ہمیں احادیث سے ملتا ہے، پتہ چلتا ہے، اور مفسرین نے، قرآن کے مفسرین نے بہت زندگیاں اس ورڈ کو کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے گزاری ہیں۔ کیا ہے الکوثر؟ آپ میں سے کون بتائے گا الکوثر کیا ہے؟ آبشار، نہر، حوض، کنواں، میٹھا پانی، ٹھیک، آپ سب کے آنسر ٹھیک ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ اب پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن اللہ نے ایکسپلین نہیں کیا یہاں پر یہ چیز، اللہ تعالیٰ نے صرف الکوثر رکھا، اس کو اوپن چھوڑ دیا۔ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حوض ہے، نہر ہے، پانی ہے، کوثر ہے۔ لیکن اب اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ الکوثر، کوثر کا ورڈ جو ہے وہ کثیر سے نکلا ہے۔ کثیر عربک میں کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا زیادہ ہونا، ہم کہتے ہیں کثیر، بہت زیادہ ہے۔ الکوثر کیا ہے؟ یہ مبالغہ ہے، بہت 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 زیادہ، اتنا زیادہ کہ جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرنا لگیں گے تو ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، اتنا زیادہ۔ الکوثر، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ورڈ نہیں یوز کیا کہ کثیر دیا، آپ کو بہت کچھ دیا ہے، نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ورڈ یوز کیا؟ الکوثر۔ الکوثر کہتے ہیں اتنا زیادہ دینا، اتنا زیادہ دینا کہ جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے تو ہم اس کی قدر و قیمت کو کم کر دیں گے، ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے اس کو کاؤنٹ کرنا۔ اور کیا کثیر دیا ہے؟ خیر، بھلائی، اچھائی، نعمتیں، بہت تعداد میں، اتنی تعداد میں کہ ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور یہی ورڈ پڑھ کے مجھے حیرانی ہوئی کہ اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کبھی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کثیر نہیں، ایک نہر نہیں، ایک حوض نہیں، الکوثر۔ کیا ہے کوثر؟
جب اس کا یہ مطلب پڑتا ہے کہ اتنی خیر اتنی خیر اتنی خیر اتنی خیر کہ جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو پھر دل کرتا ہے کہ سمجھے، پتا چلے آخر وہ خیر کون سی ہے کہ جو اتنی کثیر تعداد میں دی گئی کہ الکوثر بن گئی۔ اس کو ہم مکمل طور پہ تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن تھوڑا سا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو میں آگے جانے سے پہلے آتینا پہ واپس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا سنعطیکا، اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا صیغہ نہیں لگایا یہاں پہ کہ آپ کو دی جائے گی الکوثر۔ یہ جو نہر ہے، یہ حوض ہے، یہ تو فیوچر ہے نا، لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے فیوچر کی چیزیں بھی کچھ ایسے کہی ہیں، ماضی کا صیغہ لگا کے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا آپ کو دے دی گئی، یہاں ماضی کا ٹینس لگا، اعطیناکا، آپ کو دے دی گئی کہ فار شور یہ ملے گا آپ کو۔ اس میں حوض بھی آ سکتا ہے کہ یقینی کیفیت جو ہوتی ہے، بالکل ایسی یقینی کیفیت جیسے ہم نے تبت یدا میں پڑھی ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گئے، ایسے ہوتا ہے کہ 8 سال بعد ٹوٹے، 8 سال بعد تباہی ہوئی ابو لہب کی، لیکن کیا تبت یدا ماضی کا صیغہ یوز کیا۔ اسی طرح سورہ نصر میں ہم نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ اس الکوثر کو اب ہم دنیا کے لحاظ سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آخرت کے بھی۔ آخرت میں تو آپ سب کو تھوڑا اندازہ ہے، حوض، پانی، کنواں، نہر۔ اب ہم دنیا کے لحاظ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الکوثر، کوثر خیر کثیر، بہت 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 زیادہ خیر ہونا، بھلائی ہونا۔ کس طرح؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا؟ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ مکہ میں کیا تھا؟ مکہ میں کیا ہے؟ کعبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہ پیدا کیا گیا جہاں پہ اللہ کا گھر تھا، یہ خیر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت بخشی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس عظیم ہستی سے جڑ گیا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کون؟ اللہ۔ اور جس کا تعلق اللہ سے قائم ہو گیا وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ کثیر ہے یا الکوثر ہے؟ یہ الکوثر ہے، یہ کثیر نہیں ہے، یہ بہت نہیں ہے، یہ بہت 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 زیادہ خیر ہے، یہ الکوثر ہے۔ پھر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ جو ان کا اپنا جو ان کا معجزہ تھا، کیا ہے؟ قرآن دیا۔ پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کی ہر صورت میں خیر کثیر ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، جس کے فیض ختم نہیں ہوتے۔ پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے، ہر صورت میں فیض ہے، ہر صورت میں خیر کثیر ہے۔ تو پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ کثیر ہے یا کوثر ہے؟ یہ الکوثر ہے، یہ کثیر نہیں ہے، یہ تھوڑی سی بھلائی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تھوڑی سی خیر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ بہت 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 زیادہ خیر ہے جو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جس کا شمار ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا، یہ کثیر نہیں ہے، یہ بہت زیادہ نہیں، یہ الکوثر ہے۔ اور کیا آپ کو دیا؟ درود۔ یہ ایک ایسی آیت ہے قرآن کی کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو ہم لوگ مکہ جایا کرتے تھے کہ وہاں بورڈ پہ ایک آیت لکھی ہوتی تھی۔ اس وقت مجھے نہیں سمجھ تھی اس بات کی، لیکن جب بھی میں اس آیت کو پڑھتی تھی نا، مجھے اتنی حیرانی کی، یا اللہ یہ کیا تھی وہ آیت؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ، بے شک کہ اللہ، وملائکتہ، اور فرشتے، یصلون علی النبی، کہ وہ آپ پہ درود بھیجتے ہیں۔ میں اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے یہ بات سن کے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون درود بھیجتا ہے؟ کون؟ کس ہستی کی بات کی جا رہی ہے؟
کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے؟ اللہ، ان اللہ و ملائکۃ، اور کون؟ اور فرشتے. اور اللہ تعالیٰ اپنا اور فرشتوں کا نام لے کے ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو. یہ کثیر ہے یا الکوثر ہے؟ یہ الکوثر ہے، یہ کثیر نہیں ہے، یہ بہت نہیں ہے، یہ بہت 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 زیادہ ہے. یہ الکوثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبوت دی، یہ قرآن دیا ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو اور اس کی عبادت کرو، اپنی پہچان کروانے کے لیے. اور وہی اللہ کی ذات، وہ عظیم ہستی خود فرشتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. یہ سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی؟ اتنے غمگین حالات میں یہ چیز سنا دی جائے تو چہرے پہ مسکراہٹ بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی؟ یہ کثیر ہے یا کوثر ہے؟ یہ الکوثر ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا قیامت کے دن. تمام انبیاء کرام کے سامنے وہ فخر کریں گے. اتنی زیادہ تعداد میں کسی نبی کی امت نہیں ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے زیادہ ہونے پہ کیا کریں گے؟ فخر محسوس کریں گے. یہ کثیر ہے یا کوثر ہے؟ یہ الکوثر ہے، یہ کثیر نہیں ہے، یہ الکوثر ہے. اور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت، لاکھوں کروڑوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ویسے جینے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے تھے. یہ کثیر ہے یا کوثر ہے؟ بے شک کہ یہ کوثر ہے، یہ کثیر نہیں ہے، یہ الکوثر ہے. اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ مقام محمود کا. کیا ہے مقام محمود؟ سب سے بڑا مقام، سب سے افضل مقام، جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. کب دعا مانگتے ہیں؟ ہر اذان کے بعد، دن میں 5 اذانوں کے بعد، ہر نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں. کیا ہے وہ دعا؟ اس میں مقام محمود کا ذکر آتا ہے. پوری امت مانگتی ہے دعا، دن میں 5 بار مانگتی ہے دعا کہ یا اللہ وہ مقام ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا. مقام محمود جو سب سے بڑا مقام ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ ملے گا، اور اس کے لیے قیامت تک دعائیں ہوں گی. یہ کثیر ہے یا کوثر ہے؟ یہ الکوثر ہے. بے شک یہ کوثر ہے، یہ کثیر نہیں ہے. اور کیا ہے؟ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ آپ کے دل کا نور. اور کیا ہے؟ آپ خاتم الانبیاء ہیں. آپ پہ نبوت ختم ہو گئی، آپ پہ دین حق، آپ پہ حق کا پیغام ختم ہو گیا، آپ کو آخری کتاب ملی. تا قیامت آپ ہی نبی رہیں گے، تا قیامت آپ کا ہی نام لیا جائے گا، تا قیامت آپ کو دی ہوئی کتاب ہی پڑھی جائے گی. یہ جو خیر ہے اللہ نے دی، یہ کثیر ہے یا کوثر ہے؟ یہ بے شک کے کوثر ہے. اس کو اس بلائی کو، اس خیر کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یہ کثیر نہیں ہے، یہ الکوثر ہے. یہ ایگزامپل تھی جو اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور اس میں بے شمار ایسی ہیں جن کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اب ہم کس کی طرف آئیں گے؟ اب ہم آخرت کی طرف جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وعدہ کیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکوثر وہ حوض ہے جس پہ میری امت قیامت کے روز وارد ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا. خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں. اسی لیے یہاں پہ سنعطی کا نہیں کہ دیا جائے گا، مستقبل کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، اعطینا کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ دے دیا گیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بے شک کہ میں دیکھ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا خبردار رہو، میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہوگا. کیا انداز ہے نا، میرا حوض ہوگا، اللہ نے دیا ان کو. حوض کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جنت کی نہر کوثر سے پانی لا کر ڈالا جائے گا. اب جنت کی نہر بھی کہا جاتا ہے، حوض بھی کہا جاتا ہے. نہر جو ہے وہ جنت میں ہے، اور حوض کیا قیامت کے دن ہوگا.
اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اسی نہر سے پانی لا کے حوض میں ڈالا جائے گا، اور قیامت کے دن اس حوض سے جو پانی پیے گا اسے دوبارہ کبھی پیاس فیل نہیں ہوگی، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ شرف بخشے، آمین۔ اور کیا ہے، آپ نے حوض کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے، انہوں نے کہا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، بار بار سنا ہے، جو اس کو جھٹلائے اسے اس کا پانی نصیب نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات کہاں ہوگی؟ حوض میں ہوگی، سب سے پہلے وہ پہنچ جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے کیسے؟ کیا آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ ہماری ملاقات تو ہوگی، کیسے پہچانیں گے ہمیں؟ وہ ہمیں ایسے پہچانیں گے کہ جو ان کی امتی ہوں گے، ان کے جو وضو کے پارٹ ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، تو وہ پہچان جائیں گے کہ میرے امتی ہیں، وہ فخر محسوس کریں گے اتنی کثیر تعداد میں۔ کیسا ہوگا اس حوض کا پانی؟ کیسا ہوگا؟ اس کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اس پر اتنے پیالے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں، جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہو۔ لیکن ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہمیں خبردار کر دیا۔ خوشی تو ہوئی نا کہ ہم امتی بھی ہیں، ہمیں ایسا پانی بھی نصیب ملے گا، لیکن کیا ہوا؟ لیکن اتنی خوشی نہیں منانی ہم نے، ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کر دیا۔ کیسے؟ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے، ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ میرے اصحاب میں سے ہے، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا، پھر میں بھی ان کو دفع کر دوں گا اور کہوں گا کہ دور ہو۔ خبردار بھی کیا گیا، اتنی بڑی خوشی دینے کے بعد ہمیں خبردار بھی کیا گیا کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو بدلیں گے، بدعتیں کریں گے، تو ہمیں اس حوض کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ اور کیا ہے، ایک اور حدیث پڑھی، اس میں مجھے بہت ہی دردناک الفاظ ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا، اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر کر رہے ہوں گے، اور کیا الفاظ یوز کیا اس کے بعد؟ اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا۔ کیسے الفاظ ہیں یہ؟ اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا، خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑواؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ میں کہوں گا اے پروردگار یہ تو میرے صحابی ہیں۔ وہ فرمائیں گے تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر کر رہے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر بھی تھی اپنی امت کی، اور انہوں نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ خبردار ہو، پھر ایسے کام نہیں کرنا کہ جس سے تم لوگ مجھ سے چھڑوا دیے جاؤ اور میں بھی تم لوگوں کو دور کر دوں۔ تو ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور چیز ہے، یہ خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ یہ جو کوثر ہے نا، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ جو بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ ہمارے لیے۔ ہم بہترین امت میں سے ہیں، ہم اس نبی کی امت میں ہیں جو بہترین نبی ہے، جو خاتم الانبیاء ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ فخر کریں گے، اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو وہ ہم پر فخر کریں گے۔ ہم اپنے نبی کے کو فخر پہنچائے، ان کو اپنے آپ پہ فخر کرنے کا موقع دیں گے کہ اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو یہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے نا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت دی، قرآن دی، نبوت دی، وہ ہمارے لیے بھی ہے نا۔ تو ہے نا یہ خوشخبری کی بات کہ الکوثر جو ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ لیکن جب اتنی بڑی خوشی مل جائے نا تو اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، کیسا نہ ہو کہ ہم سے وہ خوشی لے لی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لی، ان کو کوثر عطا کی، لیکن اگر ہم ان کی طریقوں پہ عمل نہیں کریں گے
تو ہمیں اس حوض کا پانی نصیب نہیں ہوگا، ہم نامراد ہو جائیں گے اگر ہم اس دنیا میں ان کی نبوت، رسالت، ان کے قرآن، ان کے میسج کو نہیں سمجھیں گے، نہیں عمل کریں گے، یا ہم نئے نئے بدعتیں اختیار کریں گے۔ تو خوشی بھی ہے لیکن ساتھ ہی خبردار بھی کیا گیا ہے۔ آج کا لیسن انشاءاللہ ہم یہی ختم کرتے ہیں کیونکہ باقی صورت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، 10 منٹس ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔